अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम काफ़ा या आइन स्वाद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन ज़िक्र, आज सूरह मरियम का ख़ुलासा बयान किया जाएगा। इब्तिदान अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ और फिर उनके बेटे की पैदाइश यानी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम और फिर उसके बाद हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और फिर उनके ज़िक्र के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और फिर उनके मोजज़ात और उनका मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से पंगूड़े में गवाही देना, बचपन में गवाही देना, इस चीज़ का ज़िक्र किया गया। और फिर इससे आगे अंबिया किराम का कुछ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ज़िक्र फरमाया। इब्तिदान अल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनको यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब उनको खुशखबरी दी गई, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, कि अल्लाह मेरी तो हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं और मेरा जो सर है ये बुढ़ापे की सफ़ेदी से भड़क उठा है, बिल्कुल सफ़ेद बाल हो चुके हैं। वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया, दुआ मांग कर कभी मैं नामुराद नहीं हुआ। बावजूद इसके कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है उनकी उम्र 112 साल थी और उनकी अहलिया मोहतरमा की उम्र उस वक्त 98 साल थी। लेकिन अल्लाह से मांगा, बेमौसम फल देकर अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह से मांगा, अल्लाह ने अता कर दिया। फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को जो है हज़रत यहया अलैहिस्सलाम जैसा बेटा अता फरमाया। यह ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र किया कि यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब, कि अल्लाह वो मेरा और आले याक़ूब का वारिस बने। यानी कि ज़करिया अलैहिस्सलाम जो औलाद की तलब थी उनके दिल में, या जो मकसद था वो ये था कि हमारी एक वरासत चले और वो दीनी वरासत हो, अल्लाह के अहकामात की वरासत हो और वो बनु इसराइल की आले याक़ूब की रहनुमाई करने वाला बेटा बने। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी, इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहु मिन क़ब्लु समिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बेटा भी अता फरमाया, उसकी सिफ़ात का भी ज़िक्र फरमाया, उनका नाम भी रखा और फरमाया ऐसा नाम पहले किसी ने नहीं रखा था। इससे आगे फरमाया वज़कुर फ़िल किताबि मरियम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया गया कि जब वो अलहदा हो गई और मशरिक़ की जानिब चढ़ गई, यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम अलहदगी में इबादत के लिए मशरिक़ की जानिब बैतुल मक़दस से एक पहाड़ के ऊपर चली गई। फिर वहाँ पर एक फ़रिश्ता आया और उसने जो है खुशखबरी दी एक ग़ुलाम की यानी बच्चे की। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान हुई, फरमाया मुझे तो किसी बशर ने नहीं छुआ। तो फरिश्ते ने जवाब दिया कि अल्लाह के काम है, अल्लाह की ज़ात बग़ैर किसी इंसान बशर के छुए अपने हुक्म से, कुन फ़यकून से, अपने इल्म से, अपने हुक्म से वो औलाद जो है वो किसी को भी दे सकती है। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब जो हैं वो हमल से हुई तो फिर फरमाया गया कि आप जो है इस जो दरख्त था एक खजूर का, फरमाया इसके नीचे जो है आपको पानी भी मिलेगा, इससे पानी पिएं और इस दरख्त से आपको खजूरें मिलेंगी, वो आप इस्तेमाल फरमाएं। और जब कोई आपसे सवाल करे तो आप कहें कि इन्नी नज़रतु लिर्रहमानि सौमन फलन उकल्लिमल यौमा इंसिया, कि आप फरमा जब यानी कि कोई पूछे कि आप ये हमल से हो गई और क्या हुआ, आप कहाँ हैं, क्या मामला है, तो आप फरमा दें इशारे से कि मैं रोज़े से हूँ। उनकी शरीयत में उस वक्त खामोशी का रोज़ा भी रखना होता था कि इंसान कहता था कि मैं रोज़ा रखूँगा और वो खामोश हो जाता था। तो फरमाया कि आप यूँ कर लें। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जब अपनी कौम की तरफ आए तो फिर कौम ने वावेला शुरू कर दिया, या उख्त हारून मा कान अबूकी इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, ये हारून की बहन ये तूने क्या कर दिया, तेरे बाप तेरे भाई तो ऐसे न थे। यानी मरियम अलैहिस्सलाम पे नौजुबिल्लाह बातें करना शुरू कर दी। फ़अशारत इलैहि, मरियम अलैहिस्सलाम ने पंगूड़े में बैठे हुए गोद में उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया कि ये जवाब देगा। क़ालू, कौम कहने लगी, कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फ़िल महदी सबीया, पंगूड़े में गोद में भी कभी कोई बच्चा बोला है, किसी बच्चे ने कभी जवाब दिया। क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम अभी पैदा हुए और मूसा ईसा अलैहिस्सलाम उन कौम के लोगों को जवाब देना शुरू हो गए। तो ये माँ की गोद में बुलाने वाली ज़ात
یہ اللہ کی ذات ہے۔ بچہ بڑا ہو کے بولتا ہے، سیکھتا ہے، 3-4 سال میں بولتا ہے، لیکن وہ معصوم ابھی بچہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اسی وقت اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دینی، مجھے نبی بنانا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی رہوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے برکت عطا فرمائیں گے، فاوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، میں جب تک بھی زندہ ہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، وبرا بوالدتی، اور میں اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور میرے رب نے مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، اور فرمایا کہ اللہ کی سلامتی مجھ پر جب میں پیدا ہوا ہوں، ابھی جب مجھے موت آئے گی، و یوم ابعث حیا، اور دوبارہ جب میں زندہ کیا جاؤں گا، دوبارہ جب مجھے اٹھایا جائے گا، زندہ کیا جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا، پھر اس کے بعد فرمایا ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہ عیسیٰ ابن مریم تھے، قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی اور پکی بات ہے جس میں لوگ جھوٹ گڑتے ہیں اور بری باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، فرمایا اللہ کی ذات پاک ہے کہ وہ اس کی کوئی اولاد ہو، وہ کسی کی اولاد ہو، ایسی تمام چیزوں سے، تمام باتوں سے اللہ کی ذات پاک ہے، وہ بلند ہے، بالا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، وہ سب سے اعلیٰ اور افضل ذات ہے، مخلوق سے اس کا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ کوئی مخلوق اس کے ساتھ شریک ہو۔ وہ جب چاہتا ہے تو انما یقول لہ کن فیکون، وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا انہ کان صدیقا نبیا، کہ وہ سچے پیغمبر تھے، یعنی اللہ نے جو حکم بھی دیا، جیسے بھی دیا، جہاں بھی دیا، اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر دی۔ واذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت اسماعیل کا ذکر کیا، اور فرمایا اپنے وعدے کے سچے تھے، یعنی ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چھری چلا رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ، تو اللہ نے ان کی تعریف فرمائی انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ کر گزریے، پھر وہ وعدے کے سچے نکلے کہ چھوٹا بچے تھے اسماعیل علیہ السلام حالانکہ، لیکن باپ نے جب چھری چلائی تو وہ لیٹ گئے، چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کا آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دینا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نمازی ہے تو اس کی نماز کا گھر میں اثر نہیں پڑتا، وجہ یہ ہے کہ وہ گھر میں بولتا ہی نہیں، گھر میں دعوت ہی نہیں دیتا۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی حیثیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے سے آگے ذکر کیا گیا، اور انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یقول الانسان، اور کافر لوگ جو کافر انسان ہیں وہ کہتے ہیں اذا ما مت لسوف اخرج حیا، کیا ہم ایک دفعہ جب مر جائیں گے تو ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے اولا یذکر الانسان، کیا انسان یہ بھول گیا، یہ یاد نہیں کرتا انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ اس سے پہلے بھی تو ہم نے انسان کو پیدا کیا، ولم یک شیئا، اور وہ کچھ بھی نہیں تھا، منی کا ناپاک قطرہ، اس سے اتنا 6 فٹ کا کڑیل جوان بن جانا تو یہ اللہ ہی بناتا ہے۔ جب اللہ نے اس طرح پیدا کر دیا تو قبر میں رکھی ہوئی وہ مٹی، وہ ہڈیاں، وہ اس کا سارا جسم، اس کو دوبارہ زندہ کرنا پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ جو اللہ پہلی دفعہ اتنا عدم سے وجود بخش سکتا ہے تو اب تو تمہارا وجود بھی ہے قبر میں جس صورت میں بھی ہے، تو اس کو تو دوبارہ زندہ کرنا زیادہ آسان ہے اللہ کے لیے، تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے لیے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے تیرے رب کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قیامت کا انکار کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور شیاطین کو، ان تمام لوگوں کو ضرور بالضرور دوبارہ زندہ کریں گے اور اکٹھا کریں گے قیامت کے لیے۔ حضرت حباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، اور عاص بن وائل یہ ایک مشرک تھا، اور اس نے کچھ میرے پیسے دینے تھے، میں اس کے پاس گیا تو اس سے میں نے کہا کہ تم جو ہے میرے پیسے مجھے واپس کرو، تو اس نے آگے سے اس طرح کی کچھ بات کی، تو بات یہ آئی کہ اس نے کہا، یعنی حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بات کی تو اس نے آگے سے کہا کہ کیا ہم دوبارہ بھی زندہ کیے جائیں گے؟
اس نے کہا اگر میں دوبارہ بھی زندہ کیا گیا تو اللہ مجھے ایسے ہی مال اور اولاد دے گا، یعنی کہ قیامت کا کانسیپٹ اس کے اندر، اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ تو اس کو جواب دیا، فرمایا افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، بھلا تم نے اس شخص کو بھی دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے مال اور اولاد آخرت میں بھی ضرور ملیں گے، یعنی کہ وہ کہنے لگا کہ آخرت میں اگر ہمیں دوبارہ بھی زندہ کیا گیا تو ایسے ہی مجھے مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی۔ اللہ نے اسے جواب دیا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، ایسی بات نہیں ہے، دنیا کا سارا مال، دنیا کی ساری چیزیں وہ اللہ کی ملکیت ہیں، اور قیامت والے دن بھی وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہوں گی۔ اور اس کے بارے میں فرمایا وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وہ اکیلا اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے اللہ ہمیں دنیا میں جو مال دیں، جو اسباب دیں، جو اولاد دیں، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے اور ڈر کے استعمال کرنا چاہیے، ہر نعمت استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر آخر میں فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سے پہلے کتنی بستیوں کو اور قوموں کو تباہ و برباد اور ہلاک فرما دیا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، فرمایا کیا تمہیں ٹٹولنے سے بھی ان میں سے کسی کا پتہ ملتا ہے، یا ان میں سے کسی کی بھی بنک بھی تمہیں سنائی دیتی ہے، کوئی آواز، کوئی آثار کسی قسم کے کچھ ملتے ہیں ان قوموں کے؟ ساری قومیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔